السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ پارہ نمبر 17 کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں، سستی میں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ ابھی دیکھیں رمضان کے 16 ایام اور 17 تراویح ختم، ایسا لگا کہ رمضان آیا اور گیا۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم سے کوتاہی، سستی اور غفلت ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے ہم اپنے حساب سے قریب ہو رہے ہیں، غفلت میں ہیں، کوتاہی میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف کوتاہی میں نہیں بلکہ اعراض بھی کر رہے ہیں، کہ منہ موڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کو اپنی حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دن اللہ رب العالمین اس سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگر دنیا میں ایک سے زائد معبود ہوتے تو کیا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین کے اندر ایک سے زائد کئی ایک معبود ہوتے لفسدتا، تو کیا ہوتا؟ آسمان و زمین کا نظام بگڑ کر رہ جاتا، بگڑ کر خراب ہو کر کے رہ جاتا۔ ایک کہتا کہ گرمی ہوگی، دوسرا کہتا سردی ہوگی، ایک کہتا اس کو مالدار کرنا، دوسرا کہتا نہیں اس کو غریب کرنا ہے، ایک کہتا نہیں ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ سب آپس میں ہی ٹکرا جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے جو اکیلا ہے اور جس سے اس کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا ہے، بلکہ لوگوں سے وہ ان کے کاموں کے بارے میں پوچھے گا کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ ایک چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں بنایا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو یہ اس کی غلط سوچ، یہ اس کا غلط خیال ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے رکھا جاتا وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر۔ ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم موت کے حوالے سے کتنے غافل ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو قبر میں ڈال کر کے آتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، لیکن عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی جگہ پر ہم بھی ہو سکتے ہیں، لوگ ہمیں بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائیں گے اور مٹی کے اور قبر کے حوالے کر دیں گے، لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر دنیا بھول جائے گی کہ عبداللہ، عبد الرحمن اور فلاں فلاں نام کا کوئی انسان، کوئی مرد یا کوئی عورت تھی، بھول جائیں گے لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنازے میں شرکت کی، آپ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابھی جنازہ لایا نہیں گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے تھے، کھڑے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی سے آپ زمین کی مٹی کو کریدنے لگے۔ ہوتا ہے جب ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، گہری سوچ میں ہوتے ہیں، تو کہیں ہماری انگلی آ جاتی ہے، کہیں آ جاتی ہے، کہیں ہم انگلیاں چٹکاتے ہیں۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی، زمین کی مٹی کو کریدنے لگے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا فبکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ رو رہے ہیں، حتی بل الثری، اور آپ اتنا روئے وہی قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے، یہاں کی آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے وہاں کی مٹی بھیگ گئی جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے آنسوؤں کی وجہ سے۔ اور ایسے ہی روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا، اے میرے صحابہ، یا اخوانی، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس جگہ کے لیے تیاری کرو، یہاں تمہیں آنا ہے۔ ابھی تم کسی اور کے جنازے میں شرکت کر رہے ہو، لیکن تمہیں ایک دن یہاں آنا ہے، تیاری کرو۔ موت کے حوالے سے غافل مت رہو، قبر کی زندگی کے حوالے سے غافل مت رہو۔ بے وقوف ہے وہ انسان، پاگل ہے وہ انسان، اور اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے جسے پتا ہے کہ قبر میں جانا ہے لیکن قبر کی زندگی کی تیاری نہیں کرتا۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے
کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، آپ مارکیٹ سے اور دکان سے کہیں اور سے سفر کر کے گھر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو قبر کے گھر میں بھی جانا ہے، کچھ لے کر کے جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس چلی آتی، یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے کتنی ہی محبت کرنے والے کیوں نہ ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان اس کو قبر کی مٹی کے حوالے کر کے واپس چلے آتا ہے اور اس کا مال اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور آپ نے کبھی سنا کسی کے تعلق سے کہ کسی کا بیٹا مر گیا اور اس کی ماں اس کے ساتھ قبر میں سو گئی، اس کا باپ اس کے ساتھ قبر میں چلا گیا، اس سے محبت کرنے والی اس کی بیوی قبر میں اس کے ساتھ چلی گئی؟ کوئی آپ کے ساتھ نہیں جانے والا۔ آپ کو اپنی فکر کرنا ہے، آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، آپ کو اپنی قبر میں آپ کے اپنے عمل کے ساتھ رکھا جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں اس مجلس میں بیٹھے کس نیت کے ساتھ، آپ کی زندگی میں مال آیا کیا اس کا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں پریشانی آئی آپ کتنے صبر کرنے والے۔ ہر قدم پر کبھی اچھائی کے ذریعے، کبھی کسی برائی اور شر کے ذریعے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، لیکن یاد رہے اللہ نے فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ اسی لیے کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے، ہمارا سب کچھ اللہ کا اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قبر کی زندگی کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو اور موت کے حوالے سے غافل مت رہو۔ اسی لیے اللہ نے فوراً بعد اس کے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے لوگوں کے عمل کو تولنے کے لیے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کی ہوگی، اللہ کہتے ہیں اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے کر کے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکیلے پورے انسانوں کا، جناتوں کا، شروع زمانے سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کا اکیلا حساب کرے گا اور اللہ کافی ہے۔ یہ سورہ جو چل رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء، پارہ نمبر 17 کے اندر۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر 25-26 نبیوں کا تذکرہ کیا عزیر علیہ السلام کے اختلاف کے ساتھ، بعض لوگوں نے 25، بعض لوگوں نے 26 ذکر کیا، لیکن سورۃ الانبیاء میں 16 نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب اور نوح، سلیمان، داؤد، ایوب اور اس کے بعد ادریس، اسماعیل، ذوالکفل اور حضرت یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، ان 16 نبیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور ہر ایک کے حوالے سے مختصر گفتگو کی ہے۔ یہاں ایک دو نبیوں کے حوالے سے جو تفصیلی بات اللہ نے مختصر طور سے بیان کی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں عقل دیا، شعور دیا، صلاحیت دی، انہوں نے پوری چیزوں کو دیکھا، آس پاس کا ماحول دیکھا، انہیں اپنے قوم والے ایسے نظر آئے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی، قوم والوں سے پوچھا، اپنے ابا سے بھی پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مجسمے، یہ اسٹیچو کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جیسے آج کے لوگ کہتے وجدنا آبانا لها عابدين، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اگر یہی دلیل تمہاری ہے تو سنو تم بھی اور تمہارے باپ دادا سب کے سب گمراہی میں۔ تو لوگوں نے کہا اجیتنا بالحق یا من من اللاعبین، کیا ہوائی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ کوئی حق بات لے کر کے آئے ہو یا بس کھلواڑ اور مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ان کے بتوں کو توڑ دوں گا۔ کئی دفعہ یہاں وہاں تذکرہ بھی کر دیا کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی، لوگوں کے کانوں میں سن لیا۔
اب ایک موقع ہاتھ لگا، لوگ جو ہے ایک جشن منانے کے لیے، عید منانے کے لیے گاؤں سے، علاقے سے باہر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا دیا، توریہ کر لیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ دل میں ارادہ کچھ اور تھا۔ فجعلہم جزازا، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور پہنچے بتوں کے پاس۔ کئی ایک بت تھے، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، سارے معبود ایک کنارے سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، ان سے بات کیا تو وہ لوگ کوئی جواب نہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی جواب نہیں، تو حجت قائم کرنے کے مالکم لا تنطقون، اے بھائی بولتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر دیکھا کہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کی چیزیں، تو کہا تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا جب کوئی جواب نہیں آیا فاقبلوا الیہ یزفون، ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنارے سے سب کو توڑنا شروع کیا، کلہاڑی اٹھائی، ایک کنارے سے سب کو توڑا، الا کبیرا، سوائے بڑے کے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ ان کے اپنے معبودوں کی کیا حالت ہے۔ یہ لوگ واپس آئے، اور ان کی عادت تھی کہ کہیں سے واپس آتے تھے تو معبود کے دربار میں پہنچتے تھے کہ سجدہ کیا جائے، شکریہ ادا کیا جائے۔ دیکھا تو سارے معبود ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کیا کہا، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس ظالم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا، آواز آئی لوگوں کی طرف سے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا ہمارے معبودوں کے تعلق سے، لگتا ہے اسی نے کیا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس، قال جاؤ لوگوں کے سامنے اس کو لے کر کے آؤ، لوگ تماشا دیکھیں گے کہ ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لایا گیا، انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، کیا تم نے کیا ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، بل فعله كبيرهم هذا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑے والے نے کیا ہے۔ کیوں؟ سارے تو ٹوٹے پڑے ہیں، یہ بڑا والا صحیح سالم اسی نے کیا ہے۔ فاسألوه، پوچھ لو، کسے؟ کسے؟ غلط ہے، کسے پوچھو؟ فاسألوهم، یہ جو پڑھے ہیں ان سے پوچھو۔ چھوڑا ایک کو تھا، ضمیر اللہ نے جمع کی استعمال کی۔ فاسألوهم، یہ پڑھے ہیں سارے، ان سے پوچھو کہ یہ بڑا والا غصے میں آیا ہوگا کہ ارے چھوٹے چھوٹے ہمارے رہتے ہیں، ان چھوٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ سارے کو ایک کنارے سے غصے میں آ کر کے توڑ دیا، پوچھو ان چھوٹے چھوٹے معبودوں سے۔ تو لوگوں نے کیا کہا، فرجعوا الی انفسہم، لوگ سمجھنے لگے ارے یہ تو کام کی بات کر رہا ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو تھوڑی دیر بات کرے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ موقع لگ گیا، کیا کہا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، پھر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کس نے توڑا۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، دماغ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بہرحال وہ لوگ بتوں کی محبت میں، عقیدت میں، احترام میں، جب محبت عقیدت میں بدل جائے نا تو نفع نقصان حلال حرام نہیں دیکھتی، پھر وہ غلط کام بھی کرواتی ہے آپ سے، پھر وہ آپ سے غلط کام بھی کرواتی ہے۔ ان کے دماغ میں سب آیا کہ ابراہیم تو سچی بات کر رہا، لیکن بتوں کی عقیدت اور محبت نے ان کو وہ بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں کیا، اور پھر کیا کہا ان لوگوں نے، حرقوہ، آگ جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ افسوس ایسی ذہنیت پر نہیں، افسوس ایسی ذہنیت، معبودوں کی مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ معبود مدد کرتا ہے، معبود کی مدد نہیں کی جاتی، کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کر سکتے ہو۔ آگ جلائی گئی اور گڑھا کھودا گیا، آگ جلائی گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، لیکن آزمائش مقصود تھی۔ بات آئی ابھی، آپ کو قدم قدم پر آزمایا جا رہا ہے، آزمائش مقصود تھی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا نار کونی، اے آگ ہو جا کیا، بردن، ٹھنڈی، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہیں، وسلامن، سلامتی والی بھی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ تمام لوگوں نے چاہت کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے، اور ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ تذکرہ ہم انشاءاللہ سورۃ النمل میں پارہ نمبر 19 جب آئے گی تو وہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ان کے حوالے سے۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، کتنے سال بیمار ہے؟ 18 سال۔ ایک صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، کتنے سال بیمار رہے؟ 30 سال۔ 30 سال بواسیر کی بیماری تھی، 30 سال تک۔ یہی صحابی ہے جن سے نبی نے کہا تھا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پڑھ سکتے ہو تو۔
نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے وَإِلَّا فَأَوْمِي اشارے سے پڑھو، بیماری کی وجہ سے۔ ان کو فکر تھی اس لیے نبی سے پوچھا تو نبی نے یہ سارے آپشن رکھے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ بڑے لوگ، ہمیں بھی بڑا بننا چاہیے عبادتوں کے معاملے، دین کے معاملے میں۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ایک بیماری 18 سال، جس بیماری نے سب چھین لیا، سب کچھ، مال، عزت، قربت، محبت کرنے والے سارے لوگ چلے گئے سوائے ایک بیوی، سوائے ایک بیوی کے تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی ہے دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے، لوگوں کا مزاج ہے، پیسہ ہے لوگ ساتھ ہے، پیسہ گیا سارے لوگ گئے۔ ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دی۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ سے دعا مانگی، انی مسنی الضر، کیا کہا؟ اللہ مجھے بیماری نے کیا کیا ہے؟ بیماری نے 18 سال بیمار ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے بہت بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ بیماری نے چھو لی۔ اپنی باری آئی تو بہت ہلکی چیز بیان کی، حالانکہ بہت بیمار، لیکن اللہ کی باری آئی تو کیا کہا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اپنی باری آئی تو بہت معمولی چیز کا تذکرہ کیا، اللہ کی باری آئی تو سب سے اعلیٰ چیز کا تذکرہ کیا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ بیماری دور کر دے، یہ بھی اپنی دعا میں نہیں کہا کہ اللہ بیماری دور کر دے، کہتے رہے کہتے رہے کہتے۔ آج تو ہم جو ہے ایک دن بیمار ہو جائیں ڈاکٹر سے دوا لیں، ڈاکٹر کی دوا کام نہ کرے ڈاکٹر ہم بدل دیتے ہیں، بیماری کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں، صبر کھو دیتے ہیں ہم، ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے ہی اللہ کو بیمار کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، نہ جانے کیسے کیسے جملے بولنے لگتے ہیں۔ 18 سال تصور کریں، 18 دن نہیں، مہینے نہیں، 18 سال۔ ایک بچہ پیدا ہو کر کے جوان ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے ووٹر کارڈ بن جاتا ہے۔ 18 سال بیمار ہے، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بیمار ہوں تو رحم کرنے والا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ بیماری ٹھیک کر دے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ کتنے سال بعد؟ 18 سال بعد۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صبح دعا مانگا عصر میں قبول ہو جانی چاہیے، اللہ کے ساتھ شرطیں رکھتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوئی چل دعا ہی نہیں کرتا میں۔ کس کو یہ ہیکڑی کس کو دکھا رہے بھائی؟ اللہ کو، اللہ کو دکھا رہے ہیں آپ۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مانگے یا نہ مانگے، مانگیں گے تو ملے گا، نہیں مانگیں گے تو اللہ پرواہ بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو بھی بدلا ہوگا سلوک کرے گا۔ تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول، فکشفنا ما بہ من ضر، ان کی ساری پریشانی بیماری کو دور کر دیا۔ پریشانی دور ہوئی تو اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں پارہ نمبر 23 میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ پینے کے لائق بھی ہے، اس سے نہا لو، آپ کی تمام بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے نہایا، غسل کر لیا، اور غسل کر لینے کے بعد جو ہے وہ ساری بیماری دور ہو گئی۔ اچھا گھر میں تھے، بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکے، جسم پر کچھ باقی نہیں۔ 18 سال بیمار رہنے کے بعد کیا بچے گا انسان کے پاس؟ کچھ نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ بیوی تھی جو بیوی خدمت کرنے والی تھی، سب دیکھ ریکھ کر رہی تھی۔ جب بیوی گئی کسی کام کے تحت باہر، اسی دوران اللہ کی وحی آئی اور اللہ نے ان کے پاؤں کے پاس معجزہ دکھایا، پانی آیا، ٹھنڈا پانی، وہ پانی پیا اور اس پانی کو اپنے بدن پر ڈالا، ٹھیک ہو گئی، ایک دم بالکل تندرست، ایسا لگا بیماری نہیں تھی کبھی۔ اچھا بیوی تھوڑی دیر بعد آئی، یہاں سارا نقشہ بدلا ہوا، تو بیوی پہچان نہیں پائی، کہنے لگی اللہ کے بندے، ایوب نام کا ایک بندہ یہاں تھا، دیکھا ہے؟ ایوب نام کا ایک بندہ یہاں تھا، دیکھا ہے؟ میں تو ارے آپ کیا ہو گئے؟ پوری تفصیل بتائی، اور اس کے بعد اللہ نے آسمان سے ان کو مال و دولت نوازنے کے لیے سونے کی بارش کی، اور حضرت ایوب علیہ السلام ایسے کود کود کر ایسے سارا سونا جمع کر رہے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام سے اللہ نے کہا ایوب مال کی اتنی زیادہ لالچ؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ تیری رحمت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے، تیری طرف سے رحمت ملے تو اس کی ضرورت کس کو نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، ہم نے ان کی بیماری ٹھیک کر کے ان کو وہ سب کچھ دیا، بلکہ پہلے سے زیادہ دے دیا جو ان کے پاس پہلے تھا۔ کیا پتا چلا؟ آپ بیماری پر صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی بیماری پریشانی سب دور کرے گا۔ جو آپ کا مس ہو گیا ہے، جو چلا گیا ہے، اس سے کہیں بہتر اللہ رب العالمین آپ کو نواز دے گا۔ اسی لیے ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے،
صبر سارے انبیاء نے کیا. اللہ نے کہا کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے. لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہو گیا کیونکہ بیماری کے ساتھ انہوں نے صبر کیا ہے. 18 سال تک بیمار رہے ہیں. اس کے بعد یونس علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا. یونس علیہ السلام ایک علاقہ تھا نینوا، نبی بنا کر بھیجے گئے. کتنے لوگ تھے وہاں؟ 100,000، 1,00,000، 100,000 یعنی 1,00,000 لوگ تھے. ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. یونس علیہ السلام نے سمجھایا، ان کو دعوت دی، توحید کی طرف بلایا. قوم کے لوگ نہیں مانے تو سمجھاتے رہے. ایک دن کہا نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. کہا ٹھیک ہے عذاب لے آؤ. اب اللہ کی طرف سے عذاب کا آرڈر نہیں آیا، ان کو نکلنے کا حکم نہیں ملا. اس سے پہلے یونس علیہ السلام نے قوم والوں کو چھوڑ دیا اور نکل کر کے قوم سے الگ ہو گئے کہ اب عذاب ان پر آئے گا اور یہ ساری قوم تباہ کر دی جائے گی. اور خود چلے گئے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی والے پہچانتے تھے، سوار کر لیا. اور سوار کرنے کے بعد یہ جب سوار ہوئے تو کشتی میں لوڈ زیادہ ہو، کشتی سمندر کی موجوں کے درمیان ڈاواڈول ہونے لگی. تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا وزن کم کرنا پڑے گا. کہا قرآن اندازی کر لو. قرآن اندازی کی گئی. حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. لوگوں نے کہا اچھا بندہ، اس کو نہیں پھینکنا چاہیے. پھر سے قرآن اندازی کی، پھر سے یونس علیہ السلام کا نام، پھر سے قرآن اندازی، پھر سے یونس کا نام. لوگوں نے اٹھایا پھینک دیا. اب اللہ کو مارنا تو مقصود نہیں تھا، اللہ بچانا چاہتا تھا، سبق دینا تھا. تو اللہ نے کہا فالتقمہ الحوت، ادھر سے کشتی میں پھینکے گئے، سمندر کے پانی میں پہنچے. اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا، اپنا لقمہ بنا لیا. وہ ملیم خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ افسوس میں کیا کر آیا ہوں، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے چھوڑ دیا میں نے قوم. خود ملامت کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. فنادى في الظلمات، اور اس اندھیروں میں رہ کر کے جہاں آکسیجن نہیں، جہاں پیر پھیلانے کی جگہ نہیں، جہاں صحیح طریقے سے وہ زندگی نہیں گزار سکتے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا میں 3 چیزیں ذکر کی. نمبر 1 توحید، نمبر 2 تسبیح، نمبر 3 اپنے گناہ کا اعتراف. اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کوئی غلط کام نہیں کیا، غلطی میری ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. مفسرین نے لکھا آپ جب دعا مانگے اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں، توحید کا تذکرہ کریں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں. یونس علیہ السلام 40 دنوں تک، اور بعض تفسیری روایات کے حوالے سے 50 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور آپ کو پتا ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آپ خوشحالی میں اللہ کو یاد کریں، مصیبت کے وقت اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، اس سے پہلے بڑی نیکیاں کی تھی. اب جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، یہ دعا مانگا تو یہ دعا، اس کی آواز آسمان میں فرشتوں کو پہنچی. فرشتوں نے کہا یہ تو یونس ابن متہ کی آواز ہے. اور پھر فرشتوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ یہی تیرا وہ بندہ ہے جو کل تک تیری عبادت کرتا تھا، تیرے لیے نیکیاں کرتا تھا، آج مشکل میں ہے، اس کو نکال دے. اللہ نے کہا فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور اس پریشانی سے ہم نے ان کو نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسا صرف یونس کے ساتھ خاص نہیں تھا، آپ بھی جب مشکل میں ہوں تو توحید کا وسیلہ دیں اور اللہ کی پاکی بیان کریں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں. اللہ کہتے ہیں جو بھی ایسا کرے گا ہم اس کو نجات دیں گے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بھی بندہ اپنی دعا میں یونس علیہ السلام کی دعا کو شامل کر لے اِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ، تو اللہ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے. آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کی آپ نے، نبی پر درود پڑھا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور دعا مانگنا آپ نے شروع کیا، تو اس دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی شامل کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی دعا قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین بندے کو وہ دے گا جو بندے نے اللہ سے مانگا. یہاں پر سورۃ الانبیاء مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الحج کا آغاز. سورۃ الحج جانتے ہیں ہم حج کس کو کہتے ہیں، اسلام کا ایک رکن ہے، 5واں رکن. ایسا بندہ جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، جو وہاں جا کر کے آ سکتا ہے، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے، واجب ہے، اسلام کا ایک رکن ہے. اس کی ابتدا میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ الحج لیکن تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے تذکرے سے، شروع ہو رہا ہے تذکرہ قیامت سے. کیوں؟ اس لیے کہ حج میں قیامت جیسا ماحول ہوتا ہے. اتنے سارے لوگ، کسی کو کسی کی نہیں پڑی، سارے لوگ اپنی دھن میں ہیں، جا رہے ہیں. اور
اس اللہ نے کہا اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز، اس کو ہلکے میں مت لو۔ پھر اللہ نے ایک دو مثالیں بیان کی کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، سور میں پھونک مارا جائے گا، ایک آواز آئے گی، اس آواز کو سنتے ہی وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اپنے جسم سے لگا کر کے رکھا ہوگا، اپنے بچے کو الگ کر دے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ایک عورت جو حمل سے ہوگی قیامت کا تذکرہ سنتے ہی، قیامت کی آواز سنتے ہی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں جھوم رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن یہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ نے ایک بات یہ بیان کی کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، جانور اور پہاڑ اور یہ چرند پرند، پودے، نباتات، جمادات، یہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، لیکن انسان کیا کرتا؟ انسان اکثر جو ہے سجدے سے غافل ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اکثر لوگوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور یاد رہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور عزت کیسے ملے گی؟ اسلام کے ذریعے، اسلام کے ذریعے عزت ملے گی۔ اسلام کو اپنائیے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے نواز دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ خانہ کعبہ کو پاک صاف کر دیجئے، اس کی صفائی کر دیجئے، اور اس گھر کو رکوع کرنے والوں، قیام کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے اسے بالکل کلیئر پاک صاف کر دیجئے، کلین کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا اب جائیے اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیجئے کہ لوگ آئیں اور خانہ کعبہ کا حج کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کر دیا اور پھر وہیں سے لوگوں نے خانہ کعبہ کا حج کرنا شروع کر دیا، یہاں سے حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اللہ نے سورہ ابراہیم میں ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا تھا کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو یہاں کا شوقین بنا دے، کہ لوگوں کے دلوں میں یہاں کا یعنی خانہ کعبہ آنے کا شوق پیدا ہو جائے، تہوی الیہم، اور آج ہمارے دلوں میں خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو محبت، جو شوق پیدا ہوتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ وہیں سے حج کا آغاز ہوا اور لوگوں نے حج کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ قربانی کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس کے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا جو کھانا بناتے ہو کھاتے ہو اس کو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے قربانی کا مقصد بیان کیا کہ دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے جانوروں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کی نیت کیا ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ ایک دو چیزوں کا تذکرہ کر کے بات ختم کریں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے نا تو اس ایمان کی وجہ سے اللہ آپ کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا والے آپ کو ستائیں گے، ماریں گے، پریشان کریں گے، لیکن آپ کی طرف سے آپ کا سپورٹ کون کرے گا؟ اللہ۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ولینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ آپ اللہ کے دین کو پکڑ کر کے رکھو، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ نے شرک کے تعلق سے ایک مثال بیان کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی، گرچہ یہ سارے مل جائیں، جمع ہو جائیں، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے پاس چڑھائے گئے سامان میں سے ایک ذرا سا حصہ اٹھا لے، لا یستنقذوہ من، یہ اسے منع بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، سب کمزور ہے۔ آج دیکھیں لوگ پیسے کے یہاں وہاں کے سب کے محتاج ہیں، مرتے ساتھ ہی پیر بن جاتے ہیں، مرتے ساتھ ہی جو ہے معبود بن جاتے ہیں، مرتے ساتھ ہی مشکل کشا بن جاتے ہیں، قبر میں جاتے ساتھ ہی وہ جو ہے پورا ان کا مزار، پوری درگاہ بن جاتی ہے، لوگوں کی بھیڑ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اولاد دیتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے کمزور. اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کی قدر اور عزت کرنی چاہیے تھی ایسی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جبکہ اللہ کیا ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقتور بھی ہے اور اللہ غالب ہے، یعنی اللہ جو چاہے وہ دے سکتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور اللہ کے پاس کسی بھی خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے. تو کسی چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، اللہ سے گزارش کیجیے اور اللہ سے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ چند باتیں تھی جو پارہ نمبر 17 کے حوالے سے بیان کی گئی. گرمی بھی ہے، لائٹ بھی جا چکی ہے، اس لیے ایک دو باتیں اور تھیں، انشاءاللہ کل اس حوالے سے تذکرہ کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.